بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 103 to 106 دیکھتے ہیں، اور بہت خوبصورت آیتیں ہیں. قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر یہ آیتیں نہیں آئی ہیں. اتنی خوبصورتی ان آنکھوں میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانیت کو، تمام دنیا والوں کو انفارم کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ سب کو پا لیتی ہے، لیکن کسی کی نگاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتی ہے. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو اس میں جو ہے سیکھنے ملے گا. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نہیں احاطہ کر سکتی ہے اس کا، یعنی اللہ کا، تمام بصیرتیں، تمام آنکھیں، اور وہ احاطے میں لیے ہوئے ہے تمام بصارتوں کو. سبحان اللہ. اور وہ انتہائی باریک بین باخبر ہے. آیت نمبر 104. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. انسانوں، یقیناً آ چکی تمہارے پاس آنکھ کھول دینے والی کتاب تمہارے رب کی طرف سے. پھر جس نے بصیرت حاصل کی اس نے اپنا بھلا کیا. سبحان اللہ. اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگہبان، یعنی میں تم کو واچ کرنے والا نہیں ہوں کوئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آیت نمبر 105. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ لوگ کہیں کہ پڑھ کر بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح ہم نے واضح کیا اسے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. آیت نمبر 106. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پیروی کیجیے اسی کی، یعنی قرآن کی جو وحی کی گئی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. کیا وحی کی گئی؟ لا الہ الا ہوا. سبحان اللہ. نہیں کوئی الہ عبادت کے لائق مگر صرف وہی ہے. اور نظر انداز کیجیے مشرکوں کو، یعنی اپنی توحید پر جمے رہنے کے لیے مشرکوں کی باتوں میں نہ آئے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرے. انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 104 سے ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ساتویں سپارے کے اختتام پر بھی ہیں اللہ کے حکم سے. اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھے کہ اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
کچھ ادب بھی سکھائے ہیں کہ ایک دیندار کو کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ پیچھے دیکھیے کہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو دیکھا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کرنے والی ذات 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، کہ یہ جو سب کرنے والی ذات ہے وہ اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو کیا کرے بھائی، پھر صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ آرڈر ملا ہے انسان کو، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ نگہبان ہے۔ لیکن دیکھیں کہ افسوس کی بات یہ ہے لا تدرکوہ الابصار، جی ہاں، کہ نہیں پا سکتی ہے اس کو آنکھیں۔ سوچے ذرا، اس کو پڑھ کے تو ایسا دل بوجھتا ہے نا کہ اللہ ہم تجھے کب دیکھیں گے۔ دیکھیے کہ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے کیا، اس انسان کا یہ نیچر ہے، یہ فطرتاً اس کے اندر یہ بات ہے کہ جب کسی سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اسے دیکھنے کا، اس سے ملنے کا بڑا جی چاہتا ہے۔ تو بس یہی بات ہے، آپ یہاں رکھ لیں کہ دعا کیا کرو، سوچا کرو اے اللہ میں کب تجھ سے ملاقات کروں گی۔ دیکھیے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ سوچے کہ کبھی آپ دن میں ایک مرتبہ بھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے اللہ کب میں تجھ سے ملوں گی، کب میری آنکھیں تیرا دیدار کریں گی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا شامل ہوا کرتی تھی کہ اللہ تو میری آنکھوں کو جو ہے وہ تیرے دیدار کی لذت عطا کر۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا کہ قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے، ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اور بھی کچھ چاہیے، یعنی اور مزید جنتی کہیں گے یا اللہ اتنی خوبصورت زندگی اور بھی کچھ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن اپنی آواز میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہے تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ ملاقات کا شوق رکھیں، اس سے جو ہے ملنے کی ایک تڑپ رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ سنیے کہ رب تعالیٰ کا کلام جب اسی کی زبانی ہم سنیں گے تو کیا منظر رہے گا وہ، اور اس میں جنتی اتنا خوش ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اور بھی کچھ، تو یعنی اب سوچئے کہ اور کیا زیادہ ہو سکتا ہے، وہ زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھے ہیں، تم یہ کر لو میں تمہیں جنت دوں گا اور مزید بھی دوں گا۔ وہ زیادہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کریے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اتنی آپ کے دل میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک شوق پیدا ہو۔ دیکھیے دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں نا، تو کیا اس سے ملنے کا شوق آپ کے دل میں نہیں آئے گا؟ دنیا میں تو ایسا کہ آپ کو اگر سمجھیے کوئی ان نون پرسن آپ کو بہت گفٹ بھیج رہا ہے، اچھی چیزیں بھیج رہا ہے، جو آپ کو پسند آ رہی ہے وہ چیزیں آپ کو بھیج رہا ہے، تو کیا آپ کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آئے گا کہ بھئی یہ کون ہے، ذرا میں اس سے ملاقات تو کروں، اس کو میں دیکھوں تو کون ہے یہ؟ بس یہی حال آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رکھے، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتی ہوں، آخرت میں میری آنکھوں کو جو ہے وہ تیرے دیدار کی لذت عطا کر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ بھی میسج دیا جا رہا ہے لا تدرکوا الابصار، کہ تم تو اس کو نہیں پا سکتے، تمہاری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں لیکن وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، یہ ہے بات اصل میں، اور وہ جو ہے پا لیتا ہے تم کو۔ کیا پتا چلا؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ واچنگ می، یہ ہمیشہ انسان کا تصور رہنا چاہیے، کبھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا حال دیکھیے کہ اگر کہیں ہم جا رہے ہیں اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ انڈر کیمرہ ہیں، کیمرے کی نگرانی میں آپ ہیں، کتنا الرٹ ہو کے بندہ کام کرتا ہے، دیکھیے ذرا آپ، ہر ایک کیمرہ جو ایچ اینڈ ایوری ٹائم، ہم سو رہے ہیں تو بھی، جاگ رہے تو بھی، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں ہم کو، وہ تو نیچرل کیمرہ ہے، اس کی آنکھیں تو ایسی ہے کوئی چوک نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ کہ دنیا کا کیمرہ ہے تو بھائی چرا بھی لیتا ہے، کوئی ٹیڑھا بھی کر دیا ذرا اس کو ہٹا بھی دیا، لیکن رب تعالیٰ کا سوچئے ذرا، رب تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں ہر ایک کو پا لیتی ہے، اور کیسا ہے وہ؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر،
یہ صفت یقین کریے بڑی پیاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بہت باریک بین ہے، باخبر ہے. اس صفت پہ تو میں کہتی ہوں کہ واقعی اللہ کی محبت اتنی محسوس ہوتی ہے نا دل میں آپ سے کہتی ہوں کہ جب آپ کبھی بہت بے بس محسوس کریں اپنے آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تو کتنا لطیف الخبیر ہے، اتنا باریک بین ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ ایک کالا پہاڑ بالکل اندھیرا، اس کے اوپر ایک کالی چیٹی بھی کیا کر رہی ہے، ہی نو. لیکن انسان کو نہیں پتا، اندھیرے میں تو کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے صفت آپ دیکھیں اتنا باریک بین ہے. کہا کرو اللہ تو اتنا باریک بین ہے، سب کچھ خبر رکھتا ہے، کیا وہ رب کیا آپ کے میرے دل کا حال نہیں جانتا ہے؟ جی ہاں، وہ سب کے دل کا حال جانتا ہے، بہت باریک بین ہے. کبھی آپ کا مسئلہ کچھ حل نہیں ہو رہا ہے، یہاں وہاں کہنے کے بجائے اللہ کے سامنے اللہ تو باریک بین ہے، سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، تو مجھ کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، میرا ماضی جانتا ہے، میرا حال جانتا ہے، میرا فیوچر جانتا ہے. اللہ مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. رو رو کے گڑ گڑا کے اس طریقے سے جب آپ مانگیں گے نا، یقین کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے راستے نکالیں گے آپ کے لیے. پر یقین ہونا چاہیے. دیکھیں لوگ وظیفہ کرنے کہتے ہیں، اس کو وظیفہ کرو، میں کہتی ہوں وظیفے سے تو بہتر ہے کہ آپ عقیدے اور ایمان کے ساتھ پورا توکل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کو اگر آپ مانتی ہیں، اس کے حساب سے آپ اللہ سے مانگیے. اس وظیفے سے بہتر ہے کہ آپ بالکل عقیدے کے ساتھ، اور آپ کا توکل اس قدر ہونا چاہیے کہ نہیں میرا رب باریک بین ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو صاف پتا ہے. یقین کریے یہ توکل آپ کا کہاں تک لے جائے گا آپ کو نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر آگے کہ قد جاءکم بصائر من ربکم. اتنی خوبصورت بات ہے، اے انسانو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس آنکھ کھول دینے والی کتاب تمہارے رب کی طرف سے. دیکھیے اس کتاب کے بارے میں کیا آیا یہاں پر، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتی. کون سی آنکھیں؟ یہ نہیں جس نظر سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، من کی آنکھیں کھول دیتی ہے. اس چیز کو شاید آپ بہت اچھے سے محسوس کر لیں. کیوں؟ الحمدللہ چند مہینوں سے ہی آپ جڑی ہوئی ہیں، کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی آنکھیں کھول دی ہوگی، کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ صحیح غلط میں ایک فرق کرنے کی تمیز ہمارے اندر آ جاتی ہے، ایک حکمت آ جاتی ہے، ایک شعور ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام سے آتا ہے. اب وہ شعور جو ہمارے اندر آتا ہے سچ اور جھوٹ کو اس کا سامنا کرنے کا، یا پھر سچ اور جھوٹ کو ماننا نہیں ماننا، وہ گٹس وہ کانفیڈنٹ آپ کو اللہ کی کتاب سے آتا ہے. یس کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بولے بصائر رہے گی، بصائر رہے گی، اس میں وزڈم ہے، اس میں سمجھداری ہے، اس میں حکمت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے. تو کیا کرے بھائی؟ دیکھیے آج مسلمان، اکثریت مسلمان، سارے تو نہیں الحمدللہ، سارے لوگ تو نہیں، اکثریت زیادہ تر مسلمانوں نے اس کے مقصد کو فوت کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا فمن ابصر فلنفسہ. جاؤ بھائی، جو بھی شخص تم میں سے اس سے جو ہے سمجھداری حاصل کر لے گا، وہ بصیرت حاصل کر لے گا، وہ اس کو سمجھ کے اپنی من کی آنکھیں کھول لے گا، فلنفسہ، تو اس کا بھلا جو ہے وہ اسی کے لیے اچھا ہوگا. تو اس کا اپنا بھلا اس نے کیا. دیکھیے انسان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کر یہ حجت تمام کر دی. کوئی بھی اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کتاب، مجھے نہیں پتا تھا کیا سنت کیا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا. جو سمجھ جائے وہ تو بالکل نہیں دے سکتا. جس تک نہیں پہنچائے اس کا معاملہ چھوڑ دے، اللہ کے پاس اس کا معاملہ ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے یا نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے جو اس کتاب کو سمجھ کر عمل کر لے گا تو اس کا فائدہ اس کو خود کو ہوگا. سمجھے آپ اللہ کے کلام کو سمجھ کر اچھے کام کریں گے تو مجھے کچھ نہیں دے دیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دے دیں گے، آپ اپنا بھلا کر دیں. فلنفسہ، انسان اپنا خود کا بھلا کرتا ہے، کسی اور کا بھلا نہیں کرتا ہے. ہاں لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ومن عمی فعلیہا. لو بھائی، پھر جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. آپ کے پاس میسج آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، آپ نہیں مانیں گے نا تو اس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا، میرے اوپر نہیں آنے والا. ہاں آپ کے پاس صحیح وسائل آ گئی، آپ کے پاس صحیح کتاب و سنت آ گیا ہے، اس کے باوجود
آپ سماج والوں کے ڈر سے، گھر والوں کے ڈر سے، بھائی ماں باپ کے ڈر سے، شوہر کے ڈر کے، بچوں کے ڈر سے، پڑوسیوں کے ڈر سے آپ بالکل کتاب و سنت سے ہٹ کے کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے جاؤ بنے رہو اندھے. اندھے بنے رہو گے نا، پھر اس کو نہیں ماننے پر جو تم پر وبال آئے گا نا وہ تمہارے اوپر آئے گا، نہ کہ سمجھانے والے یا بتانے والے پر آئے گا، کبھی نہیں. اور آپ ان سے یہ کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما انا علیکم بحفیظ. دیکھیے کتنی کلیئر کٹ بات، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات. دیکھو میں بھائی تم پر کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تم پر واچر بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ بس میں تم کو تاکتے رہوں، دیکھتے رہوں تم کو قرآن پہ عمل کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، ابھی تم کیا کر رہے ہو، ابھی تم کیا نہیں کر رہے ہو. بس یہ جو ایک یہاں پر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی گئی، یہی بات ہر داعی دین کے لیے ہے. آپ کو میسج کنوے کر دینا ہے، دین اگلا بندہ کرے نہیں کرے آپ کو اس کے جو ہے ٹو میں نہیں بھیجا گیا ہے. جاؤ بھائی دیکھو دیکھو ابھی یہ کر رہی کہ نہیں کر رہی، ابھی وہ کر رہی کہ نہیں کر رہی. نہیں، اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا گیا، ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُنَبِّيَنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَلِيُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور پتہ ہے اسی طرح ہم مختلف انداز میں آیتوں کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو بہت الگ الگ انداز اللہ کے کلام میں ملے گا، یس ڈیفینیٹلی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جب لوگ الگ الگ اگزامپلس، اتنی خوبصورت باتیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے قدرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پتہ ہے میں یہ الگ الگ باتیں کیوں آپ کو قرآن میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ آپ کو آ کر یہ کہیں پڑھ کر بتا دیا آپ نے کسی سے، بھائی ان کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی ہے، بس یہ کہیں سے پڑھ پڑھا کے آتے ہیں اور یہ ہم کو آ کے جو ہے وہ واضح کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے واضح کیا اسے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے. دیکھیے جن لوگوں کو نہیں ماننا ہے وہ تو یہ بولیں گے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کے سامنے اللہ کی بات رکھی، اگلا بندہ بالکل اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے اور آپ ان کو بول رہے ہو، دلیل دے رہے ہو، ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہو، اس کے باوجود آپ سے یہ کہ او ہو رہنے تو بھائی تم تو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ پڑھا کے آتے اور بتا دیتے. اور دیکھیے ہر داعی دین کو ڈیفینیٹلی یہ بات سننے ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے ملتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں جو ہے وہ آپ کے بارے میں کریں گے. اور دوسرا یہ اس لیے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ واضح کر دیں، کلیئر کر دیں. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو مانیں گے نہیں، آپ کے اگینسٹ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میں نے باتیں واضح کی ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم جو ہے وہ کلیئر کر دیتے. اور دیکھیے یہ بینہ ہے نا، بینہ بینہ بیان سے نکلا ہے. بیان اس بات کو کہا جاتا ہے نا کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں کوئی کوشچن باقی نہ رہے. ویری کلیئرلی ایکسپلینیشن، دیٹ از بیان. مطلب کہاں جا رہے اوہو بیان سننے جا رہے، درس سننے جا رہے نا. جبکہ بیان کا قرآن میں میننگ اس طریقے سے لیا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے اس کو ایکسپریس کر دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو بول دیں تو اگلے بندے کے دل میں ذرا بھی کوئی شک و شبہ یا پھر اس کے دل اور دماغ میں کوئی کوشچن باقی نہ رہے، اس کو بیان کہا جاتا ہے. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بیان کہا ہے. قرآن اپنے آپ میں بہت عظمت والی ہے، بہت برکت والی ہے اور بہت کلیئر ہے اپنے آپ میں. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بتائی ہے نعوذ باللہ اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ کوئی اگر کرتا ہے تو اس بندے کے اپنے ایمان کی کمی ہے. نعوذ باللہ اللہ کی آیت کی بالکل کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ ہم کس کے لیے واضح کر رہے پتہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ آپ کی بات ہو رہی ہے. دیکھو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، میں نے ان کے لیے ساری چیزیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپ سے بیان کر دی ہے. تو کیا کرے انسان؟ آپ کے ذہن میں کوشچن آتا ہے نا پھر کیا کرے؟ ارے بھائی وہی کرو جو اللہ تعالیٰ بول رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 107 میں اتبعی ما اوحی الیک من ربک. دیکھیے یہ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ کو بات پتہ چل گئی نا، آپ یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں،
آپ صرف فالو کریے اسی چیز کو جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. آپ سوچئے اس قرآن کو فالو کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، تو نعوذ باللہ کیا ان کی امت کو نہیں ملا؟ امت محمدیہ کو بھی یہی حکم ملا ہے. یہ جو وہی آج تمہارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، قرآن کی شکل میں ہے، اس کو فالو کرو. آج مجھے اور آپ کو میسج دیا جا رہا ہے، اس کو فالو کرو. اور بات کیا ہے اس وحی کی؟ لا الہ الا ہوا. یہ ہے اصل بات. اصل بات اس وحی کی کیا ہے؟ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کوئی بھی اس کے سوا معبود یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. دیکھیے بار بار ہم دیکھ رہے ہیں نا، شرک توحید صورت میں شرک اور توحید جگہ جگہ ٹکرا رہے. دیکھیے کہیں شرک کی بات، کہیں توحید کی بات. اور کیا کرو؟ پہلے تو آپ وہی کرو، دوسرا کام کیا کرو؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کو لیٹ گو کرو، نظر انداز کرو. کیوں؟ آپ ان کے پیچھے پڑے رہو گے تو یہ آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. یہی ہوتا ہے. دیکھیے جب بندہ اللہ کا دین چھوڑتا ہے، اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑتا ہے، کیا بچا اس کے بعد؟ میں تو سمجھتی زندگی ہی نہیں رہی. آدمی زندہ ہے لیکن زندگی نہیں جی سکتا اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر. کبھی نہیں زندہ رہ سکتا ہے وہ. دنیا والوں کے حساب سے تو زندہ رہے گا، وہ ساری جو ہے اپنے ڈیزائر پوری کرے گا، سب کچھ وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. جو لوگ کتاب پر زندگی نہیں گزارتے، اللہ کی حکم پر عمل نہیں کرتے، گویا کہ اللہ کی نظر میں وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے وہ لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے مشرکوں سے اعراض کرو، مشرکوں کو لیٹ گو کرو، ان کو نظر انداز کرو. نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تمہارے ساتھ یہ آئیں گے نہیں، اور بلکہ اور اللہ کے راستے میں تمہارے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.